السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بھائی نے ایک سوال پوچھا اس حدیث کے بارے میں جو کہ امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر روایت کی ہے، اسی طرح سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے یہ روایت، صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، امام طبرانی نے اپنی معجم میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، من اغتسل یوم الجمعۃ، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، وغسل وبکر، اور سر دھویا اور جلدی پہلی گھڑی میں پہنچا، وابتکر، اور خطبے کا پہلا حصہ آغاز پا لیا، ودنا، اور قریب ہوا، واستمع، اور سنا، وانصت، اور خاموش ہوا، کان لہ بکل خطوۃ یخطوها، ہر قدم جو وہ اٹھایا اس نے جمعے کے لیے جانے کے لیے، اجر سنۃ صیامها وقیامها، ایک سال کے اسے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ شیخ البانی نے بھی اسے صحیح ترمذی کے اندر صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کے معنی میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں غسل واغتسل جو ہے یہ دو طریقے سے اس کی روایت ہے۔ رویہ غسل بتخفیف السین، یہ روایت بھی ہے غسل کی جگہ پہ غسل کے معنی میں سین کی تخفیف کے ساتھ، وغسل بتشدیدها، اور سین کی تشدید کے ساتھ، دونوں روایتان ہیں اور مشہورتان ہیں۔ اور راجح جو ہے محققین کے ہاں بالتخفیف، یعنی بغیر تشدید کے ہے۔ تو تخفیف کے ساتھ جو روایت ہے اس کا معنی جو ہے اس کے تین معانی ہیں۔ پہلا ہے الجماع قالہ الازہری، کہ عورت سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، اور اسے کہا جاتا ہے غسل امرأتہ اذا جامعها۔ اور دوسرا معنی ہے غسل رأسہ وثیابہ، اس نے اپنا سر دھویا اور کپڑے دھوئے۔ اور تیسرا معنی ہے والثالث توضأ، وضو کیا۔ اور مختار اس میں وہ ہے مختارہ امام البیہقی وغیرہ من المحققین انہ بالتخفیف، اور مختار اس میں جو راجح ہے جسے امام بیہقی رحمہ اللہ نے اور محققین نے اختیار کیا ہے کہ تخفیف کے ساتھ ہے، اور اس کا معنی ہے غسل رأسہ، سر دھویا۔ اور اس کی تائید جو ہے ابو داؤد کے اندر اس حدیث میں ملتی ہے کہ من غسل رأسہ یوم الجمعۃ واغتسل، جس نے اپنا سر دھویا جمعے کے دن اور غسل کیا۔ اور اسی طرح امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر اور امام بیہقی نے یہی تفسیر کی ہے مکحول اور سعید ابن عبد العزیز سے۔ قال البیہقی وهو بین فی روایت ابی ہریرہ وابن عباس رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما افرد الراس بالذکر۔ امام بیہقی کہتے ہیں ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کی روایت جو ہے نبی علیہ السلام سے، اس میں یہ واضح ہے کہ آپ نے سر کا ذکر الگ کیوں کیا، کیونکہ لأنہم كانوا یجعلون فیہ الدہن والختم، وہ صحابہ کرام اپنے دور میں تیل وغیرہ لگایا کرتے تھے اپنے سروں کے اندر، بالوں میں، تو اس لیے جو ہے اسے پہلے دھویا کرتے تھے اور پھر غسل کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ بکر و ابتکر، اہل علم کے اس میں بھی اختلاف ہے، اہل علم کا اس کے معنی کے اندر بہت سے اقوال ہیں۔ کہا گیا کہ راح فی ساعۃ الاولی، راح فی ساعۃ الاولی، پہلی گھڑی میں جو ہے وہ گیا، راح فی ساعۃ الاولی۔ وابتکر ادرک باکورۃ الخطبہ، یعنی پہلا خطبہ جو ہے شروع میں وہ پا لیا اس نے۔ اور کہا گیا وقیل بکر ای تصدق قبل خروجی، کہ اس نے صدقہ کیا نکلنے سے پہلے۔ اور اس حدیث سے اس کا معنی لیا گیا ہے باکروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلائیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ مصیبتیں اور بلائیں جو ہیں وہ صدقے سے آگے نہیں نکلتی۔ اور یہ بھی معنی کیا گیا تکرار کے ساتھ، کہ معنی ایک ہے لیکن تکرار ہے اور تاکید کے لیے ہے اور مبالغے کے لیے ہے، اور دونوں لفظوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام مبارک فوری رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ راجح اس میں یہ ہے کہ کما صرح به العراقی، جیسے امام عراقی نے تصریح کی ہے کہ ان بکر بمعنی راح فی اول الوقت، پہلے وقت میں، شروع میں پہنچا جمعے کے لیے. وابتکر اب کا معنی ہے ادرک اول الخطبہ، پہلا خطبہ اس نے پا لیا، جیسا کہ مراعات المفاتیح میں ہے. وَيُؤَيِّدُهُ مَا رواه ابو ہریرہ، اس کی تائید وہ روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غسل کیا جمعے کے دن غسل جنابت، اور پھر جو ہے وہ پہنچا جمعے کے لیے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَا، سب سے پہلے جانے والا اسے ثواب گویا کہ اس نے اونٹنی اللہ کی راہ میں قربان کی، ذبح کی. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. اور امام حافظ رحمہ اللہ کہتے ہیں ثم راح زاد اصحاب الموطا عن مالک فی الساعۃ الاولی، یعنی پہلی گھڑی میں وہ پہنچا. اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں المراد بالرواح ذهاب اول النہار، پہلی گھڑی میں جانا، دن کے آغاز میں جانا. اس طرح شرح مسلم میں ہے، اور شرح ابو داود للعینی کے اندر بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ومشا ولم یرکب، کہ پیدل گیا اور سوار نہ ہوا. قال النبی رحمہ اللہ حق الخطابی عن الاسرم انہ للتاکید وانہما بمعنى، کہ ایک ہی معنی ہے اس کا، اسرم کہتے ہیں، اور یہ تاکید کے لیے ہے. والمختار انہ احتراز من شیئین، اور راجح یہ ہے کہ دو چیزوں سے اس میں احتراز ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ نفی توہم حمل المشی علی المضی والذهاب وان كان راکبا، یعنی، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ نفی الرکوب بالکلیہ. تو اس میں نفی کی گئی ہے کہ مکمل وہ سوار ہو کے نہیں آیا، اور نہ ہی وہ مکمل یعنی کہہ لیں کہ پیدل آیا ہے. کہ اگر لو اقتصر على مشى لاحتمل ان المراد وجود شيء من المشي ولو في بعض الطريق، اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ وہ گاڑی پہ آیا لیکن آگے پھر پیدل مسجد میں گیا، تو وہ اس پہ یہ صادق آتی ہے حدیث کہ وہ جو ہے پیدل آیا. اور مراد جو ہے مشى جميع الطرق ولم يركب في شيء منها ولو في بعض الطريق فنفى ذلك الاحتمال وبين ان المراد مشى جميع الطريق ولم يركب في شيء منها، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نفی رکوب کلہا، کہ مکمل نفی کی گئی ہے کہ سواری پہ سوار نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ ہے کہ وہ بعض رستے میں چلا ہے اور بعض میں سوار ہوا، بلکہ تمام کی نفی کر کے یہ کہا گیا کہ مکمل وہ چل کے آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ قریب ہو کے بیٹھا، وستمع اور سنا، دونوں مختلف چیزیں ہیں. بندہ دور ہو کر بھی بیٹھ کر بھی سن سکتا ہے، اور قریب ہو کر بھی نہیں سن سکتا. تو دونوں چیزیں الگ ہیں اور دونوں مراد ہے، جیسا کہ شرح المہذب میں امام نووی نے فرمایا. تو دونوں چیزیں لازمی ہیں کہ سنیں بھی اور قریب ہو کے بیٹھے. اور ایک لفظ یہ بھی حدیث میں آتے ہیں وَلَمْ يَلْغُوا، کا معنی ہے یہ کہ کوئی گفتگو نہیں کی خطبے کے دوران، نہ کوئی لغو کام کیا جیسے اظہری کہتے ہیں، اور خطبے کو سنا، اور حتیٰ کہ کسی پتھر اور کنکر کو بھی اس نے الٹا نہیں کیا، کیونکہ کسی چیز کے ساتھ جو ہے مشغول ہو جانا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من مسل حصا فقد لغا، جس نے کسی پتھر کنکر کو بھی چھوا خطبے کے دوران اس نے لغو کام کیا. تو یہ عظیم حدیث ہے. ایسی حدیث کے بارے میں محدثین کہتے ہیں اتنی جامع اور اتنے فضائل والی شاید ہی کوئی اور حدیث ہو کہ ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب مل رہا ہے، اور حدیث بھی صحیح ہے جسے محققین نے صحیح کہا ہے. تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے کہ اس حدیث پہ جو ہے بندے کو چاہیے کہ عمل کرے، اور ہر جمعے میں جو ہے وہ جلدی جائے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے جائے، غسل کا اہتمام کرے اور توجہ سے خطبہ سنے تاکہ یہ اجر اسے مل سکے. واللہ تعالی اعلم.